إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. عزیز دوستو اور پیارے ساتھیو، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ وہ ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور جیسے وہ ہم کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. ہدایت ایک بہت بڑی انمول چیز ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ دنیا میں ایسی چیز بتائیے جس کی کوئی قیمت نہیں، تو آپ جواب میں کہیے ہدایت. ہدایت دین کے پر چلنا، اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر، جنت کو جانے کی امید، دوزخ سے ڈر، یہ تمام چیزیں ہیں جسے ہدایت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. لیکن پیدا کیا سب کو رزق دے گا، سب کو جو ہے دنیا میں پنپنے چھوڑے گا، لیکن ہدایت صرف ان لوگوں کو دے گا جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ ہدایت اللہ اپنے پاس رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو توفیق ہدایت دے نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت دے نہیں سکتے. ہدایت یہ اللہ کی خاصیت ہے. اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا، چاہے گا تو ہدایت نہیں دے گا. دنیا میں جو پبلک ہے، جو اسٹرینتھ ہے، وہ کتنی ہے؟ 6 بلین ہے، 600 ملین، اتنے لوگ ہیں. اس میں کتنے پرسنٹیج مسلمان ہیں؟ ہاں 45، یعنی 1/3 ہیں مسلمان. 1/3 مسلمانوں میں، یعنی دیکھیے اس میں ہدایت میں آدھے چلے گئے پانی میں. نصارہ ہیں، یہود ہیں، ہندو ہیں، چلے گئے آدھے. بس ان میں سے اللہ تعالیٰ آدھوں کو مسلمان بنایا مثال طور پر. اب مسلمانوں میں شیعہ ہیں، کئی باطل فرقے ہیں جن کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن لوگ ان کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں. ایسے بے شمار فرقے ہیں جن کو کتاب و سنت، اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں. ان میں سے صحیح ہدایت، صحیح توحید کن لوگوں کو دیا ہے؟ کتنے پرسنٹیج ہے؟ 5% سمجھیے آپ. یعنی باقی کتنے لوگ ہیں؟ پورے لوگ پانی میں چلے گئے. اب 5% میں جو توحید میں ہے، ان کو واقعی اللہ کا ڈر دل میں، واقعی آخرت کا ڈر، واقعی دنیا میں اللہ سے ڈر کر چلنا، اللہ کے شریعت پر چلنا، کتنے لوگوں کو دیا ہے؟ 5% میں سے آپ نکالیں گے تو وہ بھی کیا ہے؟ 50% سمجھا. 5 میں سے 50%. اب یہ 50% میں کتنے لوگوں کو اللہ تعالی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کی فکر، دین کی فکر، لوگوں کو دین کی طرف کھینچنے کے لیے، لوگوں کو دعوت کا کام کرنے کی توفیق کتنے لوگ ہیں؟ اس میں سے 50% ہے. دیکھیے ہدایت یہ انمول چیز ہے. کیوں اللہ تعالیٰ ان نصارہ کو نہیں دیا؟ کیوں ان یہود کو نہیں دیا؟ کیوں ان باطل فرقوں کو نہیں دیا؟ آپ کو کیوں چنا؟ آپ کی کیا قیمت ہے اللہ کے پاس؟ آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ چنا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ سوچ دی؟ کئی لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان لوگوں کو سوچ نہیں دیا، آپ کو فقط دیا ہے. کیوں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. اس پر آپ پوری زندگی سجدے میں گزاریں گے تو بھی کم ہے.
لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس ہدایت کو، اس نعمت کو پہچاننا چاہیے، پہچان کر اسے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی ہدایت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی انمول چیز ہے میرے دوستو۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دیا ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈر رکھا ہے، دین سیکھنے کا شوق، دین سیکھنے کی محبت، لوگوں تک دین پھیلانا، اپنی زندگی میں دین لانا، اپنے بچوں میں دین لانا، اپنے معاشروں میں دین لانا، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو، بہت بڑی توفیق ہے۔ اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور مزید ہدایت کے لیے دعا کیجئے اور مزید ہدایت حاصل کرنے کی محنت کیجئے۔ ہدایت پر ہمیشہ رہنا یہ گارنٹی نہیں۔ آج آپ کے دل میں اتنی محبت، اللہ کا اتنا ڈر ہے، لیکن کل آپ ایسے ہوں گے، کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے، چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے، جیسے چاہے پھیر دے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دین میں اچانک بدل گئے، پورا بھول گئے ہو۔ بہت بڑی مصیبت ہے میرے دوستوں۔ ہدایت پر چلنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ کیا دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ میرے دل کو موڑ مت، بات اس کے کہ تو نے اسے صحیح راستے میں ڈال دیا۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے، بلا شبہ تو دینے والا ہے۔ اور نماز میں کیا سورت پڑھتے ہیں ہم؟ سورہ فاتحہ، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہدایت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو، اس کے جو ہے دعا کرتے رہنا، اس کو جو ہے ڈرتے رہنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا دل پھیر نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو ہدایت پر نہیں ہے، جو صحیح راستے پر نہیں ہے، اسے دیکھتے ہی حقارت کی نظر، اسے دیکھتے ہی اسے کم سمجھنا، یہ ہمارے توحید والوں کے پاس ہے۔ ایک بدعتی کو دیکھے حقارت سے اسے دھتکار دیے، ایک اسے دیکھے حقارت سے دھتکار دیے، یہ مت کیجیے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ گارنٹی نہیں کہ آپ جنت کو جائیں گے، گارنٹی نہیں کہ آپ اسی راستے پر چلتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھے تو سب سے پہلے آپ اپنے دل میں جو ہدایت ہے اسے پہچانے اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بنے۔ اس کے بعد اس آدمی کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اسی لیے کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ مصیبت میں ہے، تو اسے کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھائے ہیں؟ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے وہ مصیبت نہیں دی جسے وہ تجھ کو دیا ہے، اور مجھے کئی لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی میرے اندر ایسی خوبیاں ہیں کئی لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کے پاس تو آنکھ ہے، کئی لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پیر ہیں، ہاتھ ہیں، آپ تندرست ہیں، جا کر دیکھیں ہسپتال میں سالوں سال سڑ رہے ہیں، ہاسپٹل میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، ایک ایک آدمی کو 10 15 بیماریاں ہیں۔ آپ کے پاس ساری نعمت ہے کہ آپ الحمدللہ چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ جا کر اس آدمی سے پوچھئے جو چل نہیں سکتا، جا کر اس آدمی سے پوچھئے جس کے ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ کی اہمیت کیا ہے، پیر کی اہمیت کیا ہے، آنکھوں کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ تو میرے دوستوں شکر گزار بننا اور مزید شکر مانگنا، مزید ہدایت مانگنا، یہ بندے مومن کا شیوا ہے، بندے مومن کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، چند باتیں تھی جس کا تعلق جو ہے سمجھے شروع سے تھا۔ ہم یہ مجلس میں جمع ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے کئی باتیں سنی، عرب کی تاریخ، عرب کی حکومتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد۔ اور ہماری بات جہاں رکی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول، راجح قول۔ ایک روایت ہے 12 ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور بنو ہاشم کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ بنت وہب الزہری اور والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 دن بعد پیدا ہوئے، 50 دن بعد پیدا ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے
تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی شام کے بڑے بڑے ایوانے، بڑے بڑے پیلسز چمکنے لگے، اور ایران میں کئی بت جو ہے گر گئے، اور کئی جو ہے قبے گر گئے، اور جو آتش گدا تھا جہاں آگ جلتی تھی ہمیشہ وہ بجھ گئی. یہ بعض روایتیں ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد. یہ کون رکھے؟ عبد المطلب. اور ان کے والدہ نے کیا نام رکھا؟ احمد. دیکھیے محمد کا جو نام ہے یہ مشہور نہیں تھا، عربوں میں نام محمد نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورے تاریخ میں صرف 3 ایسے لوگ ہیں جن کا نام محمد تھا. ایک آدمی تھا جس کا نام محمد بن سفیان بن مجاش ہے. محمد بن سفیان بن مجاش ہے پورے عرب میں، سمجھے آپ. یہ آدمی جو ہے ایک مشہور شاعر ہے جس کا نام فرزدق، اس کے دادا کا دادا تھا، سمجھے آپ. دوسرا آدمی جس کا نام محمد تھا، محمد بن اوحیحہ بن حلاج، ایک آدمی تھا محمد بن اوحیحہ بن حلاج. ایک تیسرا آدمی تھا جس کا نام محمد بن حمران بن ربیعہ. یہ 3 ہی لوگ تھے عرب میں جن کے نام محمد تھے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی محمد کے نام سے مشہور ہے ہی نہیں. تو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین نام چنا اور وہ نام رکھا گیا محمد بن عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پھر کون سا مسئلہ آیا؟ رضاعت کا، دودھ پلانے کا. ہم نے گزشتہ کے مجلس میں سنا کہ کیوں عرب ایسا کرتے ہیں. تو ہوا ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی جن کا نام سویبہ تھا، انہوں نے چند دنوں تک دودھ پلایا. پلانے کے بعد اب عبد المطلب کو تلاش اس کی ہوئی کہ کوئی ایسی دائیا آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے گاؤں سے. تو اتفاق سے اس زمانے میں یعنی مکے میں سال بھر میں ایک ایسا وقت ہوتا تھا جس میں باہر گاؤں سے عورتیں آتی جن کے پاس بچے ہوتی تھی، اور شہر میں آ کر بچوں کو لے کر جاتی تھی، جا کر اپنے یہاں رکھتی تھی، دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، اچھا کھلاتی تھی، اچھا زبان سکھاتی تھی. تو اتفاق سے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 1-2-3 مہینے کے بعد چند عورتیں نکل کر آئیں مکے کے باہر سے. مکے کے باہر جو گاؤں تھی وہاں سے نکل کر آئیں. کئی لوگ آتے ہیں، اس میں سے بنو سعد بن بکر. یہ لوگ کون ہیں؟ بنو سعد بن فلان فلان بن فلان بن حوازن میں ختم ہوتے ہیں لوگ. حوازن کون ہیں؟ قیس اعلان کی اولاد میں سے. قیس اعلان کون ہے؟ مضر کی اولاد ہے جی، اور مضر عدنان میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں جو حوازن کے قبیلے والے جن کا نام بنو سعد بن بکر تھا، مشہور تھے لوگ، مکے کے باہر رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے. تو اس میں سے ایک عورت تھی جن کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب. یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ جن کا نام تھا حارث بن عبد العزہ، یہ 2 نکل کر مکے کو آتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بچہ مل جائے. اور خاص طور پر ایسی عورتیں اچھے خاندان میں تلاش کرتی ہیں، اچھے مالدار لوگوں کو تلاش کرتی ہیں تاکہ پیسے داد و بخشش اچھا ملے. تو جب آئی عورتیں، حلیمہ کہتی ہیں، ابن ہشام کی روایت ہے جس میں حلیمہ بنت ابی ذؤیب کہتی ہیں کہ میں جب اپنے گاؤں سے نکلی تو ہمارے گاؤں میں بڑی قحط سالی تھی، ہر طرف قحط، سوکھی زمین، بارش نہیں کئی برسوں سے، بڑی قسم و پرسی کی حالت تھی، بڑی تکلیف تھی. ایسی صورت میں میں اپنے گاؤں سے نکلی اپنے شوہر کے ساتھ تاکہ جاؤں مکے میں کوئی بچہ لوں تو پیسے ملے مجھے جس کے ذریعے سے ہماری تکلیف دور ہو جائے. تو میں جب نکلی میرے ساتھ گاؤں کی کئی عورتوں نے بھی سفر باندھا، وہ لوگ بھی نکل کر آئے. تو میرے پاس ایک گدی تھی، چھوٹی گدی، سفید گدی، اور ایک اونٹنی تھی. گدی میں میں سوار تھی، اونٹنی میں میرے شوہر سوار تھے. ہم 2 مکے کے راہ میں نکل گئے. راستے میں دوسرے قافلے کی عورتیں بھی تھیں، ان کے پاس بھی اونٹیاں اور گدیاں تھیں. سب کے سواریاں تیزی سے جا رہی تھی، سب تیزی سے جا رہے ہیں، لیکن میری گدی بہت دھیما انداز سے، بڑی ہی سلو تھی. میں بڑا کوشش کرتی تھی لیکن ٹھس سے مس نہیں ہوتی، بڑی دھیمے انداز سے. اور کاروان والے، قبیلے والے یہ کہنے لگے کہ حلیمہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو کیوں اتنا جو ہے
دھیما چل کر آ رہے, جلدی چل جانا ہے ہم کو. تو حلیمہ کہتی ہیں بڑی ایسی جو ہے تکدو, ایسی تکلیف میں ہم بڑی مشکل سے مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد میری جو ساتھیاں تھیں, سہیلیاں تھیں, سب جو ہے بچے کی تلاش میں مکے میں پھیل گئی. میں بھی جو ہے مکے میں تلاش کرنے کے لیے چلی گئی. سب سے پہلے میں جہاں پہنچی وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شیرخوار بچے تھے. تو جب میں ان کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بچہ یتیم ہے, باپ نہیں ہے. اب جب باپ نہیں ہے تو میرے دل میں بات آئی کہ کیسے بخشش ملے گی مجھے, دادا ہے, ماں ہے, ٹھیک ہے, لیکن باپ کی بات نہیں آئے گی. تو یہ کہہ کر میں نے اس بچے کو چھوڑ دیا. اور یہ بچہ, میری ہر سہیلی اس بچے کے پاس آئی, اور وہ بھی جو میں نے کہا کہہ کر چھوڑ کر چلی گئی. کوئی نہیں لیے بچے کو, کیونکہ باپ نہیں ہے. تو ہم لوگ کسی اچھے بچے کے, جس کے باپ ہو, اچھے خاندان سے ہو, مالدار لوگ ہوں, ان کے بچوں کی تلاش میں ہم نکل گئی. میری سب سہیلیوں کو بچے مل گئے, سب کو بچے مل گئے, سب خوش تھی, لیکن مجھے آخر تک بچہ نہیں ملا. میں مکے میں بہت تلاش کیا اور آخری میں نکلنے کا موقع آ گیا. تو میں بڑی سوچ میں مبتلا ہو گئی. تو آخر میں میرے شوہر سے پوچھی کہ حارث, اگر آپ چاہیں تو میں اس بچے کو لے لوں جس کا باپ نہیں ہے, یتیم ہے, کچھ بھی نہ ملے تو جو ہے ویسی صورت میں سے لینے میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو حارث نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لے لو, دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کچھ ہم کو برکت نصیب ہو جائے. یہ کہتی ہیں, اور حلیمہ نکل کر جائے سیدھا آمنہ بنت وہب کے گھر کو پہنچتی ہیں. پہنچ کر اس بچے کو لے لیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لے کر نکلتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہم جب اس بچے کو لے کر میں اپنے ڈیرے میں آئی, جیسے ڈیرے میں آئی میرے سینے میں دودھ آنا شروع ہو گیا. میں نے اس بچے کو دودھ پلائی, خوب پلایا, اور اس کے ساتھ, اس بچے کے ساتھ میرا بیٹا تھا, سگا بیٹا, اسے بھی میں نے خوب دودھ پلایا. اور ہمارا مسئلہ یہ تھا جب ہم آ رہی تھی کہ یہ بچہ جو میرا بیٹا تھا, دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بڑا ہی بلبلاتا تھا, بدکتا تھا, رات میں سوتا ہی نہیں تھا, ہم کو نیند آتی نہیں تھی. اور اونٹی بھی دودھ نہیں دیتی تھی, اس کا بھی تھن سوکھ گیا تھا. ایسی بڑی مصیبت تھی. لیکن جب یہ بچے کو میں لے کر آئی تو اچانک میرے سینے میں دودھ آ گیا, اور میرے شوہر اٹھے اور اونٹ کو نتھارنے لگے, تو اس سے میں بھی بہت زیادہ دودھ آنے لگا, تھن بھر گیا تھا دودھ سے. تو جیسے دودھ نتھارے, اس کے بعد حارث آ کر بولے کہ اے حلیمہ, ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی برکت ہے. تو حلیمہ نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم یہی امید کرتے ہیں. یہ کہنے کے بعد کہتی ہیں کہ ہم دوسرے دن صبح نکلے سفر میں. تو میری گھوڑی, میری جو ہے گدی اتنی تیزی سے چلنے لگی, اور یہ اونٹنی بھی بڑی تر و تازہ ہو گئی, بڑی تیزی سے چلنے لگی. اور اتنا تیز چلنے لگی میں کہ میرے قافلے کی عورتیں, سہیلیاں کہنے لگی کہ حلیمہ کیا مسئلہ ہے, تو نے کیا پلا دیا اس گدی کو, اچانک اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ یہی گدی تھی جس پہ تو آئی تھی, ہم جانتے ہیں, لیکن اچانک اس گدی کو کیا ہو گیا؟ حلیمہ نے کہا پتہ نہیں, میری گدی جو ہے تر و تازہ ہو گئی اور بڑی تیزی چل رہی ہے. اور یہ لوگ بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ اپنے گاؤں کو پہنچتے ہیں, بنو سعد کو پہنچتے ہیں. اس کے بعد حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہم برکتوں پر برکتیں ہمارے گھر میں, صلی اللہ علیہ وسلم, برکتوں پر برکت. کیا برکتیں ہیں؟ کہتی ہیں کہ میرے جانور جب چرنے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم خوب دودھ نتھارتے ہیں اور پیتے ہیں, بیچتے ہیں. اور میرے گھر میں جو بچے تھے, وہ ان لوگوں کو تو میں زیادہ دودھ پلانے کے قابل بن گئی. اور دوسرے سہیلیوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے بکریاں چرنے جاتی ہیں, واپس آتی ہیں تو سوکھے تھن, کچھ بھی نہیں ہے. تو بڑی مصیبت پڑ گئی تھی ان لوگوں کو. وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے چرواہوں کو, چرواہے ہوتے ہیں جو بکریوں کو چراتے ہیں, اپنے چرواہوں کو کہنے لگی کہ تم جاؤ, جا کر حلیمہ کا جو چرواہا ہے, جو بکریاں چراتا ہے, وہاں تم اپنے بکریوں کو چراؤ. لیکن وہ آئے, چرائے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بکریوں کے تھن بھرتے نہیں تھے. لیکن میرے بکریاں ایسی تھیں, واپس آتی تو موٹی تازی اور تھن بھری ہوئی, اور ہم دودھ خوب پیتے. اور اس طریقے سے شیرخوار بچے کو ہم نے خوب دودھ پلایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس 2 سال رہے. 2 سال تک انہوں نے حلیمہ کا دودھ پیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون دودھ پیے؟ ایک شخص جن کا نام حذافہ, یعنی حلیمہ سے, وہ تھے سویبہ سے, یہ حلیمہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد حذافہ, ہاں فرسٹ سویبہ سے, کل گزشتہ مجلس میں سنایا, وہ سویبہ سے.
اب جو ہے حلیمہ سے، اور اس کے بعد حلیمہ کے 2 سگے بچے، اور اس حلیمہ سے حمزہ نے بھی دودھ پی ہے. حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم عمر ہیں. حمزہ کس کے بچے ہیں؟ عبد المطلب کے بچے ہیں. ہاں، عبد المطلب ابھی زندہ ہے. حمزہ نے حلیمہ سے دودھ پیا ہے. اور اس کے بعد ابو سفیان صخر بن حرب، انہوں نے بھی جو ہے حلیمہ سے دودھ پیا ہے. تو ابو سفیان اور حمزہ اور ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعتی بھائی ہیں. ابو سفیان رضاعتی بھائی ہیں اور چچے زاد بھائی بھی ہیں. حمزہ تو چچا ہیں اور ابو سفیان چچے زاد بھائی ہیں. ابو سفیان جو ہے عبد شمس کے لڑکے ہیں. عبد شمس صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس. عبد شمس کون ہے؟ اسی کے اولاد میں عبد مناف، عبد شمس، عبد الدار ہیں. تو عبد شمس اور عبد مناف بھائی ہیں. عبد مناف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبد شمس سے ابو سفیان ہے. سمجھے آپ؟ تو اس میں جو ہے ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعتی بھائی بن جاتے ہیں، اور حمزہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعتی بھائی بن جاتے ہیں. اور ابو سفیان کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے جھلتے تھے، شکل و صورت سے، قد و خال سے، جسمانی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتے تھے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعتی بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گاؤں میں اچھی آب و ہوا میں اور اچھا دودھ جو ہے کھانا کھا کر بڑے تر و تازہ ہو گئے، بڑے تر و تازہ. اب اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جائے، اس بچے کو لائیں واپس اپنی ماں کے حوالے کر دیں. جب لا کر واپس کرتی ہیں تو مائیں باپ خوب پیسے دیتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو حلیمہ جو ہے اس بچے کو لے کر نکلی، آمینہ کے پاس گئی، جا کر بولی کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہی مبارک بچہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی مبارک بچہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ اور ہمارے علاقے میں رہے، اور میں اسے تر و تازہ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس آئیں تو آپ جو ہے اس کی صحیح تربیت نہ کر پائیں، تو میں جو ہے سمجھتی ہوں کہ گاؤں میں رہے گا تو اور تر و تازہ رہے گا. ایسے ویسے باتیں بناتی ہیں، بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے کر چلے جاتی ہیں. ایسا ہوتا نہیں، ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد لاتی، پٹکتی، پیسے دے کر چلے جاتی، لیکن یہ آئی بات کر کے ماں کے پاس پھر لے کر چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر 2 سال رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 4 سال بنو سعد میں رہے. اسی لیے ابو بکر صدیق ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ انی اراک فصیحا، اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کی زبان بالکل فصیح ہے، پاک صاف سلیس زبان بولتے ہیں آپ، یہ کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما یمنعنی انا من قریش وارضعت فی بنی سعد. ہاں، کیسے نہیں ہوں گا، میں قریش سے ہوں اور مجھے بنو سعد کی عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ادھر میں پلا بڑا ہوں. یعنی 4 سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ابو بکر صدیق جب پوچھتے ہیں تو کچھ غیر معمولی بات ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق شاعر ہے. ابو بکر صدیق خصوصیت کیا ہے؟ شاعر ہے. اور اس کے بعد لوگوں کے نسب جانتے ہیں، نسب کا علم ہے ان کے پاس. جو بھی آدمی بولیے فوراً پوری نسل کھینچ دیں گے سامنے. نسب کا علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشہور تھے ابو بکر صدیق. اسلام سے پہلے بہت مشہور تھے، ہر جگہ جاتے، تجارت کرتے تھے، ہمیشہ تجارت میں بزی رہتے تھے، سارا عرب پھرتے تھے، پورے راستے جانتے تھے. ابو سفیان بھی ایسا ہی ہے. ابو سفیان اور ابو بکر میں اس میں جو ہے اتفاق اس میں ہوتا ہے کہ دونوں کیا ہے، پورے عرب کے کیا ہیں، چوہے ہیں، یعنی سب راستہ جانتے، کیسے نکلے، کہاں سے نکلے، پورا جانتے ہیں. تو اس لیے ابو بکر صدیق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو لوگ کیا ہے، آپ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر نبی سمجھ گئے. آتے تھے، سلام کرتے تھے، ملاقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ادھر ابو بکر بیٹھے ہیں، لوگ آتے ان سے ملاقات کر جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں جی. اس کے بعد اتفاق سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر گر جاتا ہے تو ابو بکر اٹھا کر اوپر ڈالتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اتنے سادے آدمی تھے. تو کیوں لوگ آئے ابو بکر کے پاس؟ یہ مشہور تھے، لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، بازاروں میں ان کا چہرہ دیکھا ہے، نیک آدمی، مشہور ہے. تو ابو بکر صدیق جب پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فصیح اس وجہ سے جو سوال کیے ہیں، اس وجہ سے کیے ہیں کہ وہ زبان کے ماہر تھے، شاعر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. اس لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں بولتے تھے، نہیں معلوم تھا ان کو. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور اس کی شعر کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اچھی زبان بولتا ہے، اسے کیا شعر کی ضرورت ہے. کبھی کبھار شعر بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شعر جو ہے ایک وزن ہوتا ہے، ہر شعر کا ایک وزن ہوتا ہے، وزن سے بولیں. ٹوٹ جائے تو جو ہے شاعر نہیں مانا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے توڑ دیتے تھے، شعر بولتے ٹوٹ جاتا، وزن ٹوٹ جاتا تھا. ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ شعر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بولتے تھے کبھی، لیکن ٹوٹ جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں 4 سال گزارے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 سال تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی تو اس وقت ایک غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے جسے مورخین کہتے ہیں شق صدر. نام کیا ہے؟ شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے. حلیمہ کہتی ہیں، کیونکہ حلیمہ کی بات پوری کیا ہے، مستند ہے، قابل اعتبار ہے، کیونکہ وہ اسلام قبول کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تو آئی، اسلام قبول کی مدینے میں، اور ان کے والد حارث آئے، وہ بھی اسلام قبول کیے. جو حارث کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، رضاعتی باپ تھے، وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حلیمہ کی باتیں جو اس تعلق سے بہت مستند ہے، بہت معتبر ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمر کے ہو گئے تھے تو میں گھر میں بیٹھی تھی، میرے شوہر میرے ساتھ تھے، ہم گھر میں بات چیت کر رہے تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لڑکا کھیلتا تھا، جی کیا کھیلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو ہے بکریوں کے درمیان کھلی جگہ کھیلنا کودنا، یہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جی تو یہ لڑکا جو تھا بھاگ کر آیا، اچانک آ کر بولا کہ میرے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے. کیا بولا؟ میرے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے. تو حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں دوڑے جا کر دیکھی کیا ہو گیا ہے. تو ہم دو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا ہے. ہم نے سوال کیا کہ محمد کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ نہیں، 2 آدمی آئے تھے، ان لوگوں نے مجھے لٹایا، لٹانے کے بعد میرے سینے سے پیٹ تک چیرے، چیرنے کے بعد ان لوگوں نے میرے دل کو نکالا، پھر دل کو چیرا، دل کو چاک کیے، چاک کرنے کے بعد اس میں سے ایک کالا نقطہ اٹھائے، نکال کر بولے کہ ھذا نقطۃ شیطان، یہ جو ہے شیطان کا نقطہ ہے. یہ کہنے کے بعد انہوں نے اس نقطے کو پھینک دیا، پھر میرے دل کو جوڑ دیا اور میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد پھر اس جگہ رکھ دیے، پھر میرے سینے کو کلوز کر دیے، بند کر دیے. اس کے بعد وہ چلے گئے. تو حلیمہ سنتی ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، کیا ہوا، بچہ کیا کہہ رہا ہے. رنگ بھی اترا ہوا، ڈر جاتی ہے، کہتی ہیں کہیں کچھ نہ ہو جائے بچے کو، میں جو ہے 2 مرتبہ جا کر لے کر آئی ہوں، اب بچے کو کچھ ہو جائے تو کل کے دن مجھے لوگ پکڑیں گے، مجھے برا بلا کہیں گے. تو یہ کہتی ہیں اپنے شوہر کے پاس میں نے کہہ دیا، اور ہم نے چند دنوں کے بعد پھر مکے کا سفر کیا، اس بچے کو لے کر گئے، جا کر ان کے والدہ کے حوالے کر دیے. والدہ نے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگوں کا یہ آنے کا وقت نہیں ہے، اور اتنے زور و شور سے لے کر گئی اور واپس لا کر رہی ہیں، کیا ماجرا ہے، صحیح سے بتانا، بات کچھ ہے، تم لوگ چھپا رہے ہو. تو حلیمہ ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن آمینہ نے کہا کہ نہیں، کچھ ہے دال میں کالا، صاف بتا دو کیا مسئلہ ہے. تو اس کے بعد حلیمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے ایک واقعہ پیش ہوا، ایسا ہوا، اس کے بعد سے بچے کا چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. اس کے بعد آمینہ کہتی ہیں کہ تو نہیں جانتی، یہ بچہ غیر معمولی بچہ ہے، یہ بچے کا مسئلہ ہے کچھ نرالا ہے. یہ جب پیدا ہوا تو اس کے 2 ہاتھ زمین میں تھے، سر اوپر دیکھ رہا تھا بچہ ہے، بچے کا جو ہے پیدائشی نرالی ہے. اور اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں نور کی اہمیت رکھتا ہے. یہ کہہ کر کہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ڈر مت، بچے جو ہے یہ بچہ میرا نرالا ہے، یہ کہہ کر آمینہ لے لیتی ہیں اپنے ساتھ. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شق صدر کا واقعہ ہے، 2 مرتبہ پیش آیا، ایک اب اور اس کے بعد نبی بننے کے بعد. انشاءاللہ جب ادھر پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیکھنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کا نام عبد المطلب ہے. بہت چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں کہیں بھی جاتے اپنے ساتھ رکھتے.
جہاں کہیں بھی بیٹھتے فیصلے کرتے، کیونکہ بڑے آدمی تھے، سردار تھے، جب بھی فیصلے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہتے، جہاں کہیں بھی گئے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر لیا۔ عبد المطلب اور اتنی عزت دے رہے ہیں، لوگوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر لیا۔ اور عبد المطلب کے بیٹے جو 10 بچے تھے وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے ہم ایک فرش ڈالتے تھے، ایک جو ہے مسند رکھتے تھے جس میں عبد المطلب بیٹھتے تھے کعبے کے پاس۔ ہمیں فرش ڈال دینے کے بعد ہم تمام ارد گرد بیٹھ جاتے، کس کے؟ اس فرش کے۔ ہم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ اس فرش پر بیٹھے، کیونکہ ہمیں سمجھتے تھے کہ فرش کے حقدار کون ہے؟ عبد المطلب ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، سیدھا چڑھتے فرش پر بیٹھ جاتے۔ جب ہم دیکھتے کہ فرش میں بیٹھ گئے بچہ تو جھپکتے اور بچے کو اتارنے کی کوشش کرتے، تو عبد المطلب کہتے نہیں نہیں چھوڑ دو اسے، کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، یہ بچہ جو ہے انوکھا بچہ ہے، نرالا بچہ ہے، ایسے بچہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے وقار، بچپن سے عزت، بچپن سے وہ چہرے میں روب، سب کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیدا کیا اور اسی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص خصوصیت میں پالتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کے اس میں دیکھا ہے، کہاں پلے؟ فرعون کے محل میں پلے، فرعون کے محل میں، سب کچھ ہوا فرعون کے محل میں، لیکن مارے کسے؟ فرعون جی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسے سسٹم سے پالتا ہے انبیاء کو کہ جو خاص نگہبان اللہ تعالیٰ ان کا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پالا اور لوگوں کی نظر میں بچپن سے عزت تھی۔ تو ہوتا یہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آمینہ سفر میں جاتی ہیں۔ ہم نے پہلے سن لیا کہ عبداللہ شام کو گئے سفر کے لیے، واپس ہی مدینے میں وفات پا گئے، اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ رشتہ دار ہیں، عبد المطلب کے کون ہیں؟ ماموں ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ لنک تھا، خاص طور پر بنو نجار کے لوگ جن سے ان لوگوں کے رشتے تھے، آتے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آمینہ اپنے شوہر کی یاد میں مدینہ جانا چاہتی ہیں، اپنے ساتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں اور یہ دونوں سفر میں نکلتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک لونڈی ہوتی ہیں جن کا نام ایمن، ان کی بھی خصوصیت ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ یہ 3 نکلتے ہیں کہاں؟ مدینہ کو، عبداللہ کے قبر کو زیارت کرنے کے لیے۔ جب جاتی ہیں، جا کر زیارت ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، مدینے میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد نکل کر آتی ہیں چند دنوں کے بعد، راستے میں بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اتنی بیمار پڑتی ہیں کہ یہاں تک ابوا ایک علاقہ ہے وہاں پہنچتی ہیں اور وفات پا جاتی ہیں۔ ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لونڈی دونوں مل کر حضرت آمینہ کو ادھر دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد یہ جو لونڈی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچتی ہیں، سیدھا لا کر کس کے پاس دیتی ہیں؟ عبد المطلب کے پاس دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ اور عبد المطلب کو بڑا غم ہوتا ہے، پہلے سے یتیم بچہ ہے اور ماں بھی وفات پا گئی، اب کون اسے دیکھیں گے، اب میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو بڑی فکر تھی اور بڑی جو ہے محبت سے اور محبت بڑھ گئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے دنیا میں، اب دادا ہی سب کچھ ہے، تو بڑی جو ہے لاڑ پیار سے اور بڑی اہمیت کے ساتھ پالتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی، یعنی 2 سال دادا کے نگہبانی میں تھے، جب 8 سال کی عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبد المطلب وفات پا جاتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں۔ عبد المطلب وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں کیا ہو گئے؟ بالکل اکیلے ہو گئے۔ لیکن عبد المطلب ہوشیار آدمی تھے، زیرک آدمی تھے، انہوں نے ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ابو طالب جن کا نام عمر ہے، ابو طالب اور عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور اس کے بعد زبیر بن عبد المطلب، ابو طالب، عبداللہ، زبیر، یہ تینوں عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور تینوں ایک ہی ماں سے ہیں، یعنی ماں باپ ان کی ایک ہیں، سگے بھائی ہیں، دوسرے بھی سوتیلے ہیں، بھائی ہیں، لیکن یہ 3 کیا ہیں؟ سگے بھائی ہیں۔ اور تینوں کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ، جو زہری بنو زہرا سے تھی۔ تو یہ کیا تھے؟ 3 بھائی ہونے کی وجہ سے، اور ابو طالب کیا تھے؟ سب میں بڑے تھے۔ تو عبد المطلب نے ابو طالب کو بلا کر کہہ دیا تھا اپنی زندگی میں ہی کہ یہ بچے کو دیکھنا، اس کی ذمہ داری تیرے ہاتھ ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ اس بچے کی اہمیت بہت زیادہ ہے،
اور اس بچے کی دیکھ بھال، اس کے پرورش میں، اس کے جو ہے خاتم مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنا، بالکل جو ہے اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اور ابو طالب نے عبد المطلب کی نصیحت قبول کی، اور ایسے بچے کون نہیں محبت کرتا؟ تو جو ہے قدرتی طور پر ان کی محبت اور ان کی دل کی لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ابو طالب ایسا ہو گیا کہ دادا سے زیادہ یہ چاہنے لگے، عبد المطلب سے زیادہ یہ دیکھ بھال کرنے لگے، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہو گیا کہ جہاں کہیں بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے، جہاں کہیں بھی جائیں، گھوڑے میں سوار ہوئے تو ساتھ ہیں، اونٹ میں سوار ہوئے ساتھ ہیں، گھر میں گئے ساتھ ہیں۔ ابو طالب کہاں ہیں؟ مکے میں رہتے تھے، اور ان کے گھر میں ان کے بچوں کے ساتھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک حضرت علی پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت علی کون ہے؟ ابو طالب کے لڑکے ہیں، اور ابو طالب بھی بہت بڑے شاعر ہیں، سمجھے آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے گھر میں ہو رہی ہے؟ ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے، اور ابو طالب کو کئی بچے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ تجارت میں نقصان ہوا اور بڑی قسم مرسی کی حالت میں آ گئے، تو ابو طالب کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا تھا، اور خاص طور پر حضرت علی کو لے لیے تھے۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے، اور جعفر کو، ایک دوسرے بھائی ہیں حضرت علی سے تھوڑے بڑے ہیں، جعفر کو کون پالے ہیں؟ عباس بن عبد المطلب، جو ابو طالب کے بھائی تھے، عباس بن عبد المطلب وہ پالے تھے۔ جعفر کو وہ پالے ہیں، اور حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پالے ہیں، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے ہیں، اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پالا ہے، پوچھا ہے جی۔ آخری بچے تھے، وہ بالکل چھوٹے تھے، اور وفات پا گئے تھے ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا پوسا، جو ہے ان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی آخری آدمی نکلے۔ بہرحال تو ابو طالب جو ہے بڑی دیکھ بھالی سے ان کی جو ہے حفاظت کیے، بڑے جو ہے ان کی جو ہے خاطر مداد کیے، اور ہر قسم سے ان کی خدمت کی، بلکہ ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تجارت کے لیے ابو طالب مکے سے نکلے، مقصد تھا کہ شام کو جائیں، اور دیکھ آپ سن رہے ہوں گے ہر آدمی شام کو جاتا ہے تجارت، عبد المطلب کے شام کو، عبداللہ کے شام کو، کیونکہ شام اڈا تھا تجارت کا، وہاں سے چیزیں لاتے تھے، مکے میں بیچتے تھے۔ مکے میں کون لیتے تھے؟ یمن سے آنے والے لیتے تھے۔ یمن سے جو آتے تھے ان کے پاس سے مکے والے کیا کرتے تھے؟ چیزیں خرید لیتے تھے، اور وہ لے کر جا کر شام میں بیچتے تھے۔ یہ تھا ان کا ٹریڈنگ سسٹم۔ بہرحال تو ابو طالب تجارت کے لیے نکلتے ہیں، شام کا رخ تھا۔ جب اونٹ میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پیر پکڑ لیے، بولے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ تو ابو طالب بولے کہ بچے جو ہے چھوڑ نہیں سکتا، میں ساتھ لے کر چلے گئے۔ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں ہے؟ شام کے سفر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب، جزیرے سے، عرب سے ایک مرتبہ باہر نکلے ہیں، بس جزیرے سے، پورے جزیرے سے ایک مرتبہ باہر نکلے ہیں بس، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر نہیں نکلے، لیکن ساری دنیا کو تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو تجارت کو جاتے ہیں، شام کے قریب جاتے ہیں، ایک واقعہ پیش آتا ہے، واقعہ پیش آتا ہے، اگرچہ کہ واقعے میں اس کے روایت میں کئی علماء نے جو ہے شک و شبہات کا اظہار کیا ہے، لیکن تاریخی کتابوں میں واقعہ مشہور ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے بحیرہ الراہب، بحیرہ الراہب کا یہ واقعہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابو طالب جب شام کو جا رہے تھے تو ان کا گزر شام کے ایک بستی میں ہوتا تھا، وہ بستی سے جا کر شام کو جاتے تھے۔ جب اس بستی میں پہنچے تو اس بستی میں ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا، بہت بڑا پادری، فادر جسے کہتے ہیں وہ رہتا تھا، اور اس کا کام کیا تھا فادر کا کہ وہ اوپر چرچ میں بیٹھتا اور صرف عبادت کرتے رہتا، اور پورے لوگ، پورے شام کے لوگ اسے بہت بڑا پوپ مانتے تھے، پورے شام کے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور یہ سب کو گائیڈ لائنس دیتا تھا۔ بہت بڑا پوپ اور پادری تھا، اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں اترتا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا تھا تو جو پوپ تھا اپنے چرچ کے اوپر سے نظارہ کر رہا تھا، دیکھتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ دور سے قافلہ آ رہا ہے تو دور سے پہچان لیتا ہے کہ قافلے میں غیر معمولی آدمی موجود ہے، قافلے میں ایک نرالا آدمی موجود ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اس قافلے میں آدمی کون ہے، اسے دیکھنا چاہیے، کون آدمی ہے، کون نرالا آدمی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، فوراً اپنے آدمیوں کو دوڑا کر بولا کہ جو قافلہ آ رہا ہے قریش کا قافلہ، پہچان لیتا ہے قریش کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے کہہ دینا کہ آج پادری کے پاس، راہب کے پاس بہت بڑی دعوت ہے تمہارے لیے خاص،
اب قریش تھے، مان لیے کھانے کے لیے، دعوت ہے مان لیے، پورے آئے سب کو کھانے رکھے گئے، سب کھا رہے ہیں، راہب اوپر سے اتر کر نیچے آ رہا، بڑی تعجب کی بات ہے، لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، آپ نیچے آ رہے ہیں؟ بولے کہ نہیں یہ قافلے میں کچھ غیر معمولی شخص ہے، اس کی جو ہے زیارت میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اتر کر نیچے آ جاتا ہے، راہب نیچے آتا ہے، آ کر لوگوں کو غور سے دیکھتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے کہ کوئی آدمی چھوٹ گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پورے تو ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ ہے، ہم نے جو ہے اسے اپنے سامان دیکھنے کے لیے ادھر چھوڑ آیا ہے، پورا جو ہے سامان رکھے تھے تو چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے، تو ہم نے کہا کہ بچے کو ادھر چھوڑ دے، یہ پورا جو ہے سامان دیکھ لے، اور ہے رب اللہ اسی لیے تو دعوت چل رہی، جا کر لے کر آؤ اسے، جی اسی لیے تو دعوت چل رہی۔ فوراً جو ہے ایک قریشی اٹھتا ہے، اٹھ کر دوڑ کر جاتا ہے، جا کر جو اس بچے کو لے کر آ کر جو ہے اپنے بازو میں بٹھاتا ہے، تو بحیرہ جو ہے بڑی غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی آپ ہاتھوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد بلاتا ہے، اپنے بازو میں بٹھاتا ہے، بٹھا کر کہتا ہے کہ تجھے کیسی نیند آتی ہے، تو کیسا سوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں ایسا سوتا ہوں۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کی عادت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے دودھ کا دھلا ہوا ہے، کچھ بھی کبھی ہمیں کچھ بھی غلطی نہیں دیکھی بچے سے، کئی اوصاف پوچھتا ہے، ایسی چیز پوچھتا ہے، اس کے بعد اسے وہ کنفرم کر لیتا ہے کہ نبی ہے، چونکہ تورات میں انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت اوصاف بیان کیے گئے، بہت سارے اوصاف ہیں۔ آج بھی یہ بائبل جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ، کس زمین میں آئیں گے، کیسے رہیں گے، پورا موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے اور پورے اوصاف سکھائے ہیں، حواریون کو تعلیم دی ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اور اس زمانے کے پورے پادری، پورے یہود جانتے تھے کہ ایک آدمی آئے گا، آخر الزمان، نبی آخر الزمان آئے گا، اور اس کے اوصاف ہوں گے۔ چونکہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ کا عالم تھا اور کئی باتیں جانتا تھا، تو اس نے کئی اوصاف پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب انہوں نے جواب دینے کا انداز اور چہرے میں نور، اور اس کے بعد آخری کنفرم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھاندا دیکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے میں مہر نبوت تھی، پرافٹہوڈ کا سیل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے میں، اور کئی صحابہ نے بھی دیکھا ہے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لباس اوڑھے ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھار جو ہے کبھی ڈھیلا لباس اوڑھتے صحابہ دیکھتے رہتے، پیچھے سے کچھ دکھ جائے جو ہے، اور احرام پہنتے تو جو ہے صحابہ دیکھتے تھے، اور کئی صحابہ نے چوما بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے کبوتر کے انڈے کے سائز میں، اگر مثال طور پر آپ کو جو ہے ایک گرم چمٹے سے آپ کا چمڑا کھینچ دیا جائے، چھوڑ دیا، جب یہ سوکھے گا کیسے رہے گا؟ ایک بلج ہو جائے گا یہ علاقہ، تکیے جیسا کالا رنگ کا ایک جو ہے ابھرا ہوا باہر آیا ہوا ایک شکل بن جائے گا، بالکل ویسی شکل میں تھا، اور اس کے اطراف بال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے میں تھا، بچپن سے تھا وہ۔ تو بحیرہ جو ہے الراہب پھلٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کو دیکھتا ہے، دیکھ کر اب اسے 100% یقین ہو جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان ہے۔ اس کے بعد دعوت کھلاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چومتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، جی اس کے بعد جو ہے پورے قافلے والے کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد سب کو بھیجتا ہے، ابو طالب کو بلاتا ہے، بلا کر بولتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے، میرا لڑکا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں ہو نہیں سکتا، بولتا ہے یہ بچے کے باپ نہیں ہوں گے، یہ اصول ہے ہمارے پاس، ہم نے دیکھا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں چاچا ہوں، ابن اخی جو ہے یہ میرا بھائی کا بچہ ہے، تو کہتے ہیں اب تو نے صحیح کہا ہے، بولتے ہیں کہ اس بچے کو لے کر فوراً نکل جائے یہاں سے، یہ شام کی بستی یہودیوں سے بھری پڑی ہے، اور یہودی کون ہیں؟ انبیاء کے قتل کرنے والے ہیں، یہ جاہل ایسے لوگ ہیں انبیاء کو قتل کرتے تھے، بڑے شیطان لوگ تھے، جانتے ہیں نبی قتل کرتے تھے شرارتی میں۔ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے 100 نبیوں کو قتل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، جی یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے وہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے انبیاء کو جو قتل کیا ہے وہ بھی لکھے ہیں، اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہاں کہیں بھی ذکر کرتا ہے انبیاء کے قتل کا ذکر کرتا ہے، ان لوگوں نے انبیاء کو مارا ہے، استغفر اللہ العظیم، یہ بہت بڑا جرم تھا ان لوگوں نے کر رکھا تھا، اور انبیاء کے دشمن ہیں، اور یہ بحیرہ کون تھا؟ نصرانی تھا، اور یہودیوں کی دشمنی تھی، اور جانتا تھا یہودی کیسے ہیں، تو فوراً ابو طالب کو بتایا کہ نہیں اس لڑکے کو لے کر آپ نکل جاؤ، پہلی فرصت میں نکل جاؤ، اور یہ بچے
کا مسئلہ کچھ اور ہے. یہ بچہ جب بڑا ہوگا ساری دنیا کو روشنی سے ملے گی, نبی ہونے والا ہے. ابو طالب کو بتاتا ہے اور اس کے بعد ابو طالب فوراً اپنے بچے کو لیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ آ جاتے ہیں. یہ واقعہ کیا ہے؟ تاریخی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں بحیرہ الراہب کے واقعے سے مشہور ہے. ایک واقعہ ہے جس میں بچپن میں ہی ابو طالب کو خبر مل گئی تھی کہ یہ بچہ نبی بننے والا ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یمن سے, قبیلے بنو اسد سے ایک قیافہ شناس آدمی آتا تھا. قیافہ شناس پہلے بتایا ہوں میں, قیافہ شناس آدمی آتا تھا, مکے کو آتا تھا زیارت کے لیے. جب بھی آدمی آتا تو پورے قریش, پورے قبیلے کے لوگ اس کے آس پاس آ جاتے تھے. ہر آدمی سوالات کرتا تھا. اس کو جو ہے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے, ساحر سمجھتے تھے, کاہن سمجھتے تھے. تو ایک مرتبہ جب وہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. تو وہ آدمی بیٹھا تو اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. پڑھنے کے بعد وہ آدمی بات کر رہا تھا. اس کے بعد جو ہے لوگوں میں وہ بچے کو تلاش کرنے لگا. بولا کہ ایک بچے کو میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ادھر, وہ بچہ کدھر ہے؟ ابو طالب کے پیچھے کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ آدمی کیا ہے. اب پہلے واقعہ ہوا تھا بحیرہ الراہب کا, اب سمجھ گئے تھے کہ کچھ مسئلہ ہے اور یہ جو ہے آدمی جادو کا قسم کا ہے, یہ کوئی جو ہے نیک آدمی نظر نہیں آ رہا. تو فوراً کیا کرتے ہیں, ابو طالب بچے کو لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں پیچھے سے. وہ آدمی تلاش کرتے رہتا, اس کے بعد مکہ 7 چکر مارتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, بچے کو کیوں نہیں دیتے تم لوگ, چیختا ہے, چلاتا ہے, لیکن اسے آخر تک نہیں ملتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے جاتا ہے واپس. یہ 2 واقعات پیش ہوئے جو ہے, واقعہ جو ہے تاریخ میں ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا خبر پہلے ہی دے دیا گیا تھا. اور ابو طالب کو معلوم تھا, اس لیے ابو طالب آخری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے. لیکن آبائی اجداد, آبائی دین چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. کیسے تھے, کیا کیا واقعات پیش آئے, اس کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی. بلکہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی معلوم ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ قریش کعبے کی تعمیر کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, کعبے کی تعمیر شروع کرتے ہیں. ایک دیوار گر گیا تھا, اسے کھڑاتے ہیں. تو پورے قریش کے لوگ جمع ہوئے اور اس دیوار کو باندھے. تو کیا کرتے تھے, قریش کے بچے جاتے تھے, پتھر لا کر دیتے تھے, وہ جاتا تھا, وہ پتھر لا کر دیتا تھا. اس طریقے سے قریش کے بچے مدد کرتے تھے اور یہ لوگ دیوار بنتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب کون ہیں؟ چچا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ہم عمر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ساتھ تھے. عباس اور عبد المطلب ساتھ, عباس بن عبد المطلب اور محمد بن عبداللہ بچپن کے دوست ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, پتھر لا کر دیتے تھے. چھوٹے تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا, اپنا تیوبند نکالا, اپنے نیچے کا جو ہزار نکال کر اپنے کھانڈے میں ڈال لیے تھے تاکہ پتھر رکھے تو کھانڈے میں اثر نہ آئے, تکلیف نہ ہو. کپڑا ڈال لیے تھے عباس, جا کر پتھر لا کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اپنا تیوبند نہیں نکالے, ایسے ہی جاتے تھے, لا کر جو ہے پتھر دیتے تھے. تو عباس نے کہا کہ بھائی تجھے تکلیف نہیں ہوتی تو بھی نکال, تو بھی ڈال لے, اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے, تو بھی نکال, تو بھی ڈال لے, اور جو ہے آسانی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سوچا, اس کے بعد ٹھیک ہے, نکال کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیتے ہیں. ڈالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھڑام سے گرتے ہیں, دھڑام سے گر جاتے ہیں. عباس دوڑ کر آتے ہیں, اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کیا ہوا محمد, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا, اس نے خوب تماشا دیا مجھے, تماشا دے کر کہا کہ نیچے باندھ, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد جو ہے میں گر گیا. تو عباس بولے ٹھیک ہے, تم نیچے باندھ لینا, میں اوپر ڈالتا ہوں. کہہ کر جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. یہ واقعہ ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد, یعنی یہ جو ہے 8-9 سال کا واقعہ, اس کے بعد سے 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, اس کی تفصیل نہیں ملتی. لیکن جیسے یہ واقعہ بتایا, یہ واقعہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کے لیے ان کے بکریاں چراتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہیں چرائی ہو. صحابہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آنا, ہاں میں بھی بکریاں چرایا ہوں. مکے میں جانتا ہوں کن قبائل کے لوگوں کے لیے بکریاں میں چراتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرائے.
علماء اس کی حکمت میں لکھتے ہیں کہ بکریوں کو چرانے والے کے پاس غیر معمولی حکمت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، بخلاف اونٹ کو چرانے والے کے پاس۔ اونٹ کے جو لوگ ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، دماغ جو ہے گرم ہوتا ہے۔ یہ جو بکریاں چراتے ہیں ان کے دماغ نرم ہوتے ہیں، اور بکریوں کے ساتھ نرم سے پیش آنا ہے۔ اونٹ کو آپ جو ہے ماریے پلٹا کر مارے گا، بکریاں نہیں مارتی جی۔ اس کے بعد کیا ہے، اونٹ کو آپ جتنا ہی ماریے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے لیکن اونٹ کے پیر نہیں ٹوٹیں گے، اونٹ کے پیر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے سمر العجایات یترک الحصى زیما ولم یقی رؤوسہن تنعیل، کہتا ہے کہ ان کے جو پیر ہیں ان کے یہ جو ہے مضبوط بھانس سے ہیں، مضبوط بھانس سے ہیں، یہ زمین میں رکھتے ہیں پیر تو زمین میں جو چھوٹے موٹے کنکریاں ہوتی ہیں وہ دھول دھول بن جاتی ہیں۔ ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے، ویٹ اس کا کیا ہے 400-500 کلو تک کا ہوتا ہے، اور پیر بھی خطرناک ہوتے ہیں، مارے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے یترک الحصى زیما، یہ جو ہے کنکریاں کو یہ پاؤڈر بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، آپ گھوڑوں کو دیکھیں گے کہ نیچے نال مارتے ہیں، گھوڑوں کو جو ہے ٹاپ مارتے نیچے تاکہ تیز بھاگے، اونٹوں کو نہیں مارتے، نیچرلی ہے اس کے اندر، نیچرلی جو ہے نال مارے ہوئے ہیں اس کے اندر، مضبوط ہے۔ کہتا ہے وَلَمْ يَقِهِنَ رُؤُوسَ الْأَكْمِ تَنْعِيلُ، یہ اگر پہاڑ میں بھی چڑھ جائیں تو ان کو جو ہے نال کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی چڑھتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین اونٹوں کے اوصاف بیان کرنے والا کعب بن زہیر، کعب بن زہیر ایک بہت بڑے شاعر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اسلام قبول کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ رہے تھے تو راستے میں بہترین اشعار پڑھتے ہیں، اس میں اونٹوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک پورا اونٹ کیا کرتا ہے بیان کرتے ہیں، اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ بہرحال وہ وقت نہیں ہے، جو ہے بات کہاں سے نکلی، ہاں بکریاں اس لیے چلاتے ہیں انبیاء تاکہ ان لوگوں کے اندر نرمی آئے، لوگوں کو کیسے لے کر چلے۔ اس لیے پبلک کو کیا کہتے ہیں لوگ، بیل بکریاں کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے، ان لوگوں کو بس عقل نہیں ہے، ایک آدمی ایک طرف جائے پورے پیچھے جائیں گے، ایک آدمی غلطی کرے پورے ساتھ مل کر غلطی کریں گے، اپنے بھیڑ کے ساتھ مل کر رہیں گے، جی جھتے میں مل کر رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ تو انبیاء کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے بچپن سے کہ جھتوں کو کیسے پالیں، اس میں سے ایک اکیلا نکل جائے تو اسے کیسے واپس لائیں، ان لوگوں کے ساتھ کیسے نرمی سے پیش آئیں، اور ان کے پیر جو ہے نرم ہوتے ہیں، مارے ٹوٹ جائیں گے، گر جائے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ سے گرے ٹوٹ جائیں گے، پتھر گر جائے ٹوٹ جائیں گے، اونٹ کے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بکریاں چرانے کا ایک تعلیم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موسیٰ کو بھی ہوا نہیں ہوا، بلکہ موسیٰ 10 سال چلا ہے، موسیٰ کو جو ہے ٹریننگ کچھ ہارڈ ہے، کیمپ جو ہے ٹائٹ ہے، 8-10 سال ہے، 10 سال جا کے مدائن میں، مصر میں تھے، بادشاہ تھے، مدائن گئے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں کے جو تھے، کیا بولے وہ، بولے کہ دیکھ بھائی میں میری 2 بیٹیاں ہیں، 2 میں سے ایک شادی کر دیتا ہوں تجھے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ہمارے پاس 8 سال کیا کرے گا، میرے بکریوں کو چرائے گا، اگر 10 سال کر لے تو اچھا ہے کہتے ہیں اگر 10 سال کر لے، ان اطعمت عشرا فمن عندک، اگر 10 سال کر دے تو اچھی چیز ہے، 10 سال چرائے موسیٰ علیہ السلام۔ رفات بھی تھے، ان کو جو ہے ایسی ٹریننگ دی گئی کہ آگے چلے تو جو ہے وہ ٹریننگ کام آئے، لیکن بہت استعمال کیے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے ان کو جو ہے اونٹ چلانے والے چاہیے، اس لیے مارتے تھے خوب۔ ایک ایسے لوگ بھی تھے جو مارتے تھے لوگوں کو، ان کے پاس جو ہے زیادہ بحث نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان پکڑ لیتے تھے، بدو لوگ آتے پکڑ لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی پر ہاتھ اٹھائے یہ تاریخ نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ کیا ہے، وہ سا جائے یہ پنچ آدمی ختم جی، ملک آئے ان کو مارے، ہاتھ نکل گیا جی۔ اور اس کے بعد کیا ہے، سامری جب غلطی کیا، سامری جب بچڑا بنایا اور اس میں جو ہے پھونک مار کے لوگوں کو کہا کہ یہ خدا ہے، یہ موسیٰ کا بھی خدا، موسیٰ بھول گیا۔ آپ واپس آئے تو کیا کرے، لوگوں پہ کیا کر رہے ہیں بھائی، لوگ بولے کہ یہ بچڑا بابا کے لے کے بچڑے کو مار کے پھوڑے سامنے، بولے کہ تمہارا خدا ہے جی، یہ خدا ہے، کون بتایا، لوگ بولے کہ یہ سامری ہے، بولے کہ لا کیا مسئلہ ہے تیرا، لگائے تو خوب، وہ بولا کہ جو ہے بھائی نہیں جو ہے میں نہیں کہتا رہا، لیکن خوب مار کھایا۔ اس کے بعد بولے کہ بدوا دے سامری، بولے کہ تم مرے دم تک کہتے رہے گا کہ لا مساس، ہوتا یہ تھا کہ اس کا جسم جلتا تھا، لوگ چھیے تو جل جاتا تھا، آخری دم تک جو ہے وہ پریشان تھا، بنی اسرائیل سے دیکھ کر نصیحت قبول کرتے تھے۔ بہرحال انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کی ٹریننگ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرایا، اور کسے چراتے تھے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ انشاءاللہ باقیہ باتیں آئندہ مجلس میں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
حصہ لینا جنگ فجار میں. جنگ فجار ایک بہت بڑا جنگ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیتے ہیں. یہ جنگ کیسے پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں رول کیا تھا، اس کے بعد دوسرے واقعات ہم انشاءاللہ بیان کریں گے آئندہ مجلس میں. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.